السلام علیکم محترم ممبرز، آج میں جو پوسٹ اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ ہے کنٹریکٹ سے پرماننٹ ہونے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوسٹ میں جانے سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ آپ میرا چینل ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹیچر آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ تو جب بھی پرماننٹ ہونے کے لیے پرسنل فائل مانگی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہینڈ ریٹن اپلیکیشن بھی دینا ہوتی ہے۔ تو آپ ہاتھ سے لکھی گئی درخواست اردو یا انگریزی میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس درخواست میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں اور آپ اپنی تعلیمی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آپ کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ آرڈر اور جوائننگ رپورٹ کی کاپیاں جو کہ اپائنٹمنٹ اتھارٹی سے ویریفائی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ لگانی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں جو کنٹریکٹ ملازمین ایک سکول سے دوسرے سکول میں ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ اپنے اپائنٹمنٹ آرڈر کی کاپی، پہلی جوائننگ رپورٹ کی کاپی، ٹرانسفر ہونے کے بعد پہلے سکول سے فراغت رپورٹ کی کاپی اور جوائننگ آرڈر کی کاپی ساتھ لگانی ہوتی ہے۔ تو پی آر ایک پرسنل ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ سرکاری ملازم نے اپنے 3 سال کی کارکردگی دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ایجوکیٹر 2017 کے لیے سال 2017، 18 اور 19 کی پی آر لگیں گی۔ پہلے سال کی جو پی آر بنے گی وہ ڈیٹ آف جوائننگ سے لے کر 31 دسمبر تک ہوگی۔ مثال کے طور پر جو ایجوکیٹر 2017 ہے وہ 2/8/17 سے لے کر 31 دسمبر 2017 تک پی آر لگائیں گے، لیکن خیال رہے کہ پہلے سال کی جو پی آر ہے اس میں اسکیل 9 لکھنا ہے اور جو 2018 اور 19 کی پی آر ہوں گی اس میں 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کا پیریڈ لکھا جائے گا اور اس میں اسکیل 14 لکھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی پی آر ان ملازمین کے لیے لکھی جائے گی جن کی ملازمت کا پیریڈ بریک نہ ہوا ہو، یعنی جن کا ٹرانسفر ایک ونگ سے دوسری ونگ میں نہ ہوا ہو، یعنی پرائمری سکول ہے یا ایلیمنٹری سکول سے وہ ہائی میں جاتے ہیں یا ہائر سکول میں ٹرانسفر ہو کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی پی آر ان سرکاری ملازمین کے لیے لکھی جائے گی جن کی ملازمت کا پیریڈ بریک نہ ہوا ہو، یعنی جن کا ٹرانسفر ایک ونگ سے دوسری ونگ میں نہ ہوا ہو، یعنی پرائمری مڈل سکول سے ہائر سکول میں ٹرانسفر کرا کے نہ گئے ہوں، یا پھر ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں نہ گئے ہوں، یا پھر ہائر سکول کے ہیڈ ماسٹر پرائمری ایلیمنٹری سکول کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسران تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ ان سرکاری ملازمین کے لیے ایسی پی آر لکھی جائے گی۔ بریک پیریڈ میں پی آر 1 سال کی 2 یا 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ بریک پیریڈ میں ٹرانسفر میں ونگ کی تبدیلی، اے او صاحبان کی تبدیلی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر صاحبان کی تبدیلی آ سکتی ہے، یا پھر اے او یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر یا ہیڈ ماسٹر کے آرڈر کسی اور جگہ ہو گئے ہوں تو پی آر کے پیریڈ میں بھی بریک آ جائے گا۔ ہر اتھارٹی کا پیریڈ یا ٹرانسفر کا پیریڈ الگ الگ پی آر کے تحت لکھا جائے گا۔ بریک پیریڈ میں سرکاری ملازم کی پروموشن بھی آ سکتی ہے۔ وہ جو باقی کنڈیشن ہیں وہ اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پی آر کو پور کرنے کا طریقہ۔ پی آر کو پور کرنا بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے فار دا پیریڈ میں آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ سے لے کر پہلے سال کی تکمیل آ جائے گی، یعنی 2/8/17 سے لے کر 31/12/17 لکھنا ہوگا۔ پھر نام لکھنا ہے، پھر فادر نیم لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، ڈومیسائل لکھنا ہے، پھر اپنا اسکیل لکھنا ہے اور پھر جس پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے، پھر اپنی تعلیمی قابلیت لکھنی ہے، اس کے آگے پروفیشنل کی قابلیت لکھنی ہے، اس کے بعد آپ جس پوسٹ پہ پریزنٹ ہیں وہ لکھنی ہے، اور انڈر رپورٹنگ افیسر میں آپ نے وہی ڈیٹ لکھنی ہے جو آپ کا پیریڈ ہے، یعنی 2/8/17 سے 31/12/17 لکھنی ہے، اور نیچے آپ نے سائن کر دینے ہیں اور ڈیٹ کو خالی چھوڑ۔ رزلٹ کے خانے میں آئیں گے تو یہ پیک کا رزلٹ بھی ہو سکتا ہے اور 22 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کلاس میں آپ کلاس لکھیں گے، 5th لکھیں گے یا 8th لکھیں گے، سبجیکٹ اگر ساری کلاس پڑھاتے ہیں تو آل لکھیں گے، اگر کوئی ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو اسی سبجیکٹ کو بیان کریں گے۔ آگے آپ کے پاس جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو داخل تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور جنہوں نے امتحان دیا ہے
آگے وہ لکھنے ہیں۔ آگے آپ نے رزلٹ بنانا ہے، جتنے آپ کے کل طالب علم ہیں، جتنے پاس ہوئے ہیں اور کل ان کے حساب سے آپ نے فیصد نکالنا ہے۔ تو 22 کے آگے آپ نے پیکٹ لکھنا ہے یا اپنے بورڈ کا نام لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بورڈ کا رزلٹ ہے تو ایسے ہی لکھیں گے، یعنی کہ 9th 10th کلاس لکھیں گے، مضمون جو بھی ہے انگریزی ہے اردو ہے وہ لکھیں گے، جتنے طالب علم ہیں وہ لکھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے ان کا پرسنٹیج بھی بنانی ہے۔ تو آگے جو ہے انٹیگریٹی، تو اس میں افیسر صاحبان جو ہیں وہ دستخط کریں گے، اور اوورآل گریڈنگ میں بھی افیسر صاحبان نے دستخط کرنے ہیں۔ مائی یوزفلنیس فار ریٹینشن ان سروس میں جو آپ کے اتھارٹی ہے، ہائی اسکول یا ہائر اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، پرائمری ایلیمنٹری اسکول کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر صاحب ہوتا ہے، اس نے رپورٹ دینی ہے، اپنا عہدہ بھی لکھنا ہے، سائن بھی کرنے ہیں، تاریخ بھی دینی ہے، اور اس کے بعد جو کاؤنٹر سائننگ افیسر ہے وہ آپ کے جو اتھارٹی افیسر ہیں ان کے جو افسر ہیں وہ اپنا نام لکھیں گے، سائن کریں گے، عہدہ وغیرہ اور تاریخ لکھیں گے۔ سناپسس جو ہیں یہ بھی PER کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بھی پیریڈ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو مستقل ہونے کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی اور ڈومیسائل کی کاپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ نو انکوائری سرٹیفکیٹ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی درخواست کے ساتھ لگتا ہے، اور نو پنشمنٹ سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی درخواست کے ساتھ لگے گا۔ نو سروس بریک سرٹیفکیٹ جو ہے یہ اتنا لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران ڈیوٹی سسپینڈ یا ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو اس کی سروس بریک ہو جاتی ہے، سرکاری ملازم نے متعلقہ اتھارٹی سے تصدیق کرانا ہوتا ہے کہ دوران ڈیوٹی ملازمت سے سسپینڈ نہیں ہوا ہے۔ تعلیمی اور پروفیشنل ڈگری کی کاپیاں اور ان کی ویریفیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بھرتی کے وقت متعلقہ ڈگری کی ویریفیکیشن کرائی تھی تو اب آپ اس ڈگری کی ویریفیکیشن کی کاپی اپنے متعلقہ آفس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں کروائی تو متعلقہ ڈگری کی ویریفیکیشن کروانے کے لیے اتھارٹی کو درخواست لکھنی ہے۔ اس میں آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی، آرڈر کی کاپی، جوائننگ رپورٹ کی کاپی، اوریجنل پیڈ چلان جو بینک میں جمع کرانا ہے وہ لگانا ہے، ڈگری کی کاپی لگینی ہے، اور جو اتھارٹی ہے اس نے فارورڈنگ لیٹر بنا کر متعلقہ بورڈ یا یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ پرماننٹ ہونے کے لیے پروفیشنل ڈگری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی اساتذہ کرام کی پروفیشنل ڈگری یعنی BEd MAd وغیرہ نہیں ہے تو اس محترم کو مستقل نہیں کیا جائے گا۔ BEd مکمل ہونے کی صورت میں اسی طریق سے مستقل کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی جو ریگولر ٹائم لائن میں مستقل کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ مستقل ہونے کے لیے آپ کی پروفیشنل ڈگری BEd MAd ہونا ضروری ہے۔ ریگولر ٹائم گزرنے کے بعد پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے پر بھی اس کی ویریفیکیشن کرانی پڑے گی۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ باقی دوستوں کو بھی چینل سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ میری یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔